اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سب سے خوبصورت اور احسن شکل پر تخلیق فرمایا، اور تخلیق انسانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے بے شمار جلوے اور نشانیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی جسم کو بنا کر اس کو روح سے روشن اور منور کیا اور جسم کے اندر جان داخل کی۔ اب جب تک یہ روح انسانی جسم کے اندر ہے تب تک انسان زندہ ہے۔ جب یہ روح جسم سے نکل جائے گی تو اس وقت انسان مر جاتا ہے، اور ایسا وقت اس وقت ہوتا ہے جب انسان کی عمر ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں، ہر انسان ایک ایسی بھی زندگی جیتا ہے جس کے اندر وہ روز مرتا اور روز جیتا ہے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اسی زندگی اور موت کے بارے میں بتائیں گے کہ کس طرح انسان روز مرتا اور روز جیتا ہے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں، جب انسان سو جاتا ہے تو اس کی روح کہاں چلی جاتی ہے، اور انسان خواب کے اندر جو کچھ بھی دیکھتا ہے کیا وہ سچ ہوتا ہے یا جھوٹ؟ اور نیک لوگوں کی روح سونے کے بعد زیادہ تر کہاں کا سفر کرتی ہے، اور برے لوگوں کی روحیں سونے کے بعد کہاں کا سفر کرتی ہیں؟ پیاری بہنوں اور بھائیوں، ان تمام سوالات کا جواب آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، اس لیے ویڈیو کو آپ مکمل دیکھیے گا اور ویڈیو کو اسکپ نہیں کیجیے گا۔ روح کی تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوئی۔ روح امر ربی ہے۔ جس طرح دنیا میں انسانی جسم کا لباس کپڑے ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کا لباس انسانی جسم کو بنایا ہے۔ اسی وجہ سے جب انسان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے تو جسم بیکار ہو جاتا ہے۔ روح دو طرح کی ہوتی ہے، ایک نیک جو کہ نیک عمل کرتی ہے، اور دوسری بدکار اور گناہگار روح جو کہ برے عمل کرتی ہے۔ انسان جو بھی خواب آتے ہیں یا وہ خواب میں جہاں کہیں بھی جاتا ہے، اس میں انسان کی سوچ اور عمل کا دخل ہوتا ہے۔ انسان کے عمل کا دخل اس کے خواب میں ہوتا ہے۔ اگر نیک روح ہو تو اس کو خواب بھی نیک آتے ہیں، خواب میں نیک لوگ نظر آتے ہیں، جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوتا ہے، یا صحابہ کرام یا اولیاء کرام کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ اسی طرح جب نیک روح خواب میں سفر کرتی ہے تو اس کا سفر بھی نیک ہوتا ہے، اور وہ خواب میں نیک چیزوں کو دیکھتی ہے، اور جو روح بدروح ہوتی ہے وہ برے لوگوں کی طرف مائل ہوتی ہے۔ ایسی روح پر شیطان کا قبضہ ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو جو بھی خواب آتے ہیں وہ شیطانی ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے خواب قابل قبول نہیں ہوتے۔ جب انسان سو جاتا ہے تو اس کی روح جسم سے نکل جاتی ہے اور سیر کرتی رہتی ہے، لیکن انسان کا تعلق جسم سے قائم رہتا ہے۔ روح بہت طاقتور ہوتی ہے۔ اگر یہ روح اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے ذکر کے ذریعے اس کا قرب حاصل کر لے تو روح کے پاس اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ اپنے جسم کو جہاں چاہے اڑا کے لے جا سکتی ہے، اور یہ معاملہ انسان کی پاکیزگی اور نیک اعمال پر منحصر ہوتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جمعے کی تیاری فرما رہے تھے۔ جب خطبہ شروع ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے روح کے بارے میں بیان کرنا شروع کیا۔ اسی دوران ایک شخص کھڑا ہوا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگا، جب انسان سو جاتا ہے تو انسان کی روح کہاں چلی جاتی ہے؟ کیا روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے جسم اور ہر انسان کے جسم میں جو روح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالی ہے یہ 3 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ روح کا پہلا حصہ انسان کے جسم ہی میں رہتا ہے، اور روح کا دوسرا حصہ انسان کے جسم سے باہر یعنی عالم برزخ میں اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور روح کا تیسرا حصہ انسانی جسم سے اس وقت جدا ہوتا ہے جب انسان سو جاتا ہے۔ جب انسان نیک اور اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار ہو تو اس کی روح ایک ایسے عالم میں چلی جاتی ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات اور انسانی روحوں کے مابین ایک رستہ بنایا ہوتا ہے۔ یہ نیک روح جب اس مقام پر پہنچتی ہے تو اس وقت انسان کو خواب آنے لگتے ہیں۔ وہاں یہ نیک روح وہ سب کچھ دیکھتی ہے جو آگے دنیا میں ہونے والا ہوتا ہے، اور اگر انسان گناہگار اور اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہو تو ایسے انسان کی روح اس کے جسم ہی میں قید رہتی ہے، اور اس کو خواب میں نیک روح کی طرح کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اور اگر انسان نیک اور اللہ تعالیٰ کا
فرمانبردار ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو ایک خاص قسم کا علم عطا فرماتا ہے۔ اس علم کے اندر ایسی طاقت ہوتی ہے کہ اگر انسان جب چاہے جہاں چاہے وہاں پر جا سکتا ہے۔ لہٰذا جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی روح کو ہر طرح کی قید سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک خاص علم عطا فرماتا ہے جس کے ذریعے یہ جب جہاں چاہے وہیں پر جا سکتا ہے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ انسان کے خوابوں اور روح کا تعلق انسان کے اعمال کے ساتھ ہے۔ اگر انسان کی سوچ اچھی ہے تو انسان کو اچھے خواب آتے ہیں، اور اگر انسان کی سوچ بری ہو تو اس کو برے خواب آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائیں اور اپنا نیک اور برگزیدہ بندہ بنائیں۔ آمین۔